الحمد لله الذي وكفى بالله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور سرور سروراں رہبر و رہنما تتیمہ دور زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، میرے مسلمان بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑہ مرتبہ مہربانیوں اور اس کے احسانات سے الحمدللہ آج عید الفطر کے دن ہم حاضر ہیں۔ 1446 ہجری یکم شوال پاکستان اور دلدنوا کے تمام جو قرب و جوار کے ممالک ہیں وہاں پر عید کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے اور عیدوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا جاؤں کہ عید الفطر جو ہے اس سے پہلے فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ تو جنہوں نے فطرانہ نہیں ادا کیا وہ فطرانہ بھی ادا کر لیں اور اپنا فطرانہ جو ہے مستحق تک پہنچا دیں۔ دوسرے نمبر پر یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا ہے تو ساتھ ہی انعام کا دن ہے، یعنی رزلٹ جسے کہتے ہیں۔
ظاہر ہے ہر بندہ رمضان میں امتحان ہے، امتحان کے بعد رزلٹ ہے، انعام ہے، احسان ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عید والے دن بھی اللہ کے گھر میں آنے سے محروم رہ جاتے ہیں، سوئے رہ جاتے ہیں۔ چلے جاؤں گے نا، پہلے تو ان تقریر شروع ہوئی، وہ چلے جاتے جاتے پھر نہیں جاتے۔ اب پورا مہینہ برکتوں والا گزرا، کئی ایسے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی شرعی عذر کے انہوں نے روزے نہیں رکھے۔ کیوں؟ یہ دین کی دوری ہے۔ میں نے ابھی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، محبت کے دعوے کرنا اور بات ہے، دعوی محبت میں کامیاب ہونا اور بات ہے، اس پہ پورا اترنا اور بات ہے۔ اب الحمدللہ مسلمان نے کلمہ پڑھ دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماں باپ مسلمان تھے، اس وجہ سے کلمے کی دولت نصیب ہو گئی، میسر ہو گئی، بس پھر اس کے بعد سمجھ بوجھ آئی، کاروبار کا پتہ کر لیا، کاروبار سیکھ لیا، نہیں سیکھی تو اسلام کی تعلیم نہیں سیکھی، نہیں سیکھی تو محبت مصطفیٰ کو نہیں سیکھا، محبت خدا کو نہیں سیکھا، اطاعت خداوندی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اب ہر بندہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر بندہ جس نے کلمہ پڑھ دیا وہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک کنڈیشن دے دی، ایک طریقہ دے دیا، ایک عمل دے دیا کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے میرے محبوب کے ہو کر پہنچنا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس دعوی محبت میں کامیابی کا رنگ جبھی آئے گا جب تمہارے کردار میں، تمہاری گفتار میں، تمہاری رفتار میں، تمہارے بولنے میں، تمہارے تولنے میں، تمہارے کہنے میں، تمہارے چلنے میں میرے مصطفیٰ کی سیرت آئے گی۔ بڑا نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جب اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا لغوی معنی صلاۃ کا لغوی معنی ذکر، صلاۃ کا معنی لغوی ذکر بھی ہے، ذکر بھی، نماز کو ذکر بھی کہتے ہیں، ذکر کو نماز بھی کہتے ہیں۔ اب نماز کا لغوی معنی ذکر ہے، لیکن یہ جو نماز کی بات ہے، سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، تشہد بھی ہے، قیام بھی ہے، قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، تحریمہ بھی ہے، ثنا بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، سبحان ربی العظیم اللہ کی پاکیزگی بھی ہے، بلندی کا ذکر بھی ہے۔ اب کس کو کہاں پڑھنا ہے اس طریقے کو، ظاہر ہے ایک میڈیکل سٹور ہے، وہاں پر بغیر لیبل کے کوئی دوائی پڑی ہے، اس پہ کچھ لکھا نہیں ہے وہ دوائی تو استعمال کا طریقہ لکھا نہیں ہے، اس کا فائدہ نقصان لکھا نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ بخار والا جائے اس کو پکڑ کے پی لے تو کوئی بھی اس کو ذی شعور نہیں کہے گا، اس کو کہا جائے گا یار تمہیں پتہ ہے کس واسطے دوائی تو ہمیں پیتی جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں کس سے، ڈاکٹر سے، وہ ریکمینڈ کرے گا آپ کو کون سی کس وقت ڈوز لینی ہے۔ حضرات کرام قدر، اب نماز کا ہمیں پتہ دے دیا قرآن نے، اب نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کتنی پڑھو، کس وقت پڑھو، اس کے لیے ہمیں
کہاں جانا پڑے گا؟ کہاں سے پوچھنا پڑے گا؟ ایک ہی در ہے، وہ در ہے محمد عربی کا۔ ایک ہی در پہ جانا ہوگا، وہ در ہے محمد عربی کا۔ جانے جانا سے پوچھنا ہوگا، حضور کی سیرت سے پتہ چلے گا کہ قیام کتنا کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے۔ پھر اللہ طریقہ محمدی، سجدہ کتنا کرنا ہے، سجدے میں کیا کچھ آپ کا جھکنا چاہیے، رکوع میں کتنا جھکنا ہے۔ یعنی اب اسی طرح دعوی خداوندی کی محبت، دعوی محبت خداوندی میں بندہ کامیاب کب ہوتا ہے؟ قرآن نے طریقہ بتایا، معبود کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ محبت کرے۔ ان لفظوں میں وضاحت کر دوں، اپنے ذاتی بیان کی طرف لے جاؤں تو رب کہنا یہ چاہتا ہے، رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ کائنات والوں سنو، اے میرے رسولیاں محبوبہ کل کہہ دو ان کنتم، اے جڑے بنا جڑے میری توحید دا پرچار کر رہے ہیں، جڑے میری توحید ڈنکے بجا رہے ہیں، یعنی کفر کے والے بات نہیں ہے، اہل ایمان سے بات ہے۔ اے جڑے میری توحید کو مانتے ہیں، مجھے الہ مانتے ہیں، مجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، احد صمد مانتے ہیں، لم یلد ولم یولد مانتے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد مانتے ہیں۔ اللہ ہاں ہاں انہوں نے تیری توحید کا ڈنکا بچایا ہے، ہاں ہاں مولا یہ تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تو پھر ان سے کہہ دو کہ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے، مولا ان کو میں نے پڑھا اتنا دیا ہے، سکھا اتنا دیا ہے، یہ تو اب ان کا لو تیرا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں بھی چند منٹ پہلے درس دے رہا تھا، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے جب کلام کیا نا، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے نے اللہ کے کلام کو سنا، اور جسم کا ایک ایک حصہ کان بن کر سنتا رہا۔ اتنا محو کلام خداوندی میں موسیٰ علیہ السلام گم ہو گئے کہ جسم کا ذرہ ذرہ بال بال کان بن گیا اور کلام الہی کو سننے لگا۔ رب فرماتا ہے اے محبوب یہ جو تیرے ہیں، یہ جو تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی انہوں نے رٹ لگائی ہے، ہر وقت لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ آپ کو مانتے ہیں، پر بات یہاں پہ ختم نہیں ہے۔ اے محبوب کہہ دو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اللہ کو یہ دوست رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تو پھر کیا ہے؟ یا اللہ یہ سارے چاہتے یہی ہیں۔ فرمایا پھر اگلی بات یہ فاتبعونی، اللہ اے محبوب کہہ دو کہ پھر میری اتباع کر لو۔ محبوب اپنی زبان حال سے کہہ دو میری اتباع کر لو، میرے طریقے پر چلو، میری سیرت کو پڑھ لو، میرے چلنے کو سمجھو، میرے بولنے کو سمجھو، میرے کردار سے سیکھو، میری گفتار سے چلنا سیکھو، میرے بولنے سے بولنا سیکھو، میرے اخلاق سے لین دین کے معاملات کو سیکھو، میری تربیت سے سیکھو، مجھ کو فالو کرو۔ جب مجھ محمد کو فالو کرو گے تمہیں چلتا دیکھ کر دور سے پہچان جائے وہ
وہ محمد کا غلام آ رہا ہے، دنیا کو بتانا نہ پڑے، تجھے یہ تعارف پیش کرنا نہ پڑے، کوئی تجھے دیکھ کر پوچھے نا، تیرا بناؤ شکار، تیرا چلنا، تیرا پہننا اوڑھنا دیکھ کر اختلاط شک میں نہ ڈال دے، ایسا بن جا کہ تجھے دیکھ کر کہے وہ محمد عربی کا غلام فتبعونی۔ محبوب کہہ دو کہ اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، میری فرما برداری کر لو۔ پھر مولا ہوگا کیا؟ تیسرا جملہ، پہلا حکم تو حبون اللہ، کہ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے، حکم کیا؟ فتبعونی، میری اتباع کر لو، اور اس اتباع کے بدلے ملتا کیا ہے؟ خدا ملتا ہے۔ اس اتباع کے بدلے، محمد عربی کی اتباع کے بدلے کون مل رہا ہے؟ رب مل رہا ہے۔ جس کو رب مل گیا اس کو خدا کی خدائی مل گئی۔ کیوں؟ پھر کیوں نہ کہے کوئی کہ مال و دولت نہ دنیا نہ زر چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ پھر دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اللہ پیار کرے گا۔ اور پھر اس پیار کے بدلے میں اگلا انعام کیا ہے؟ آئے ہے، کیونکہ انسان نسیان سے نکلا ہے۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، بھول چک کرنا، غلطی کوتاہی کرنا۔ اب غلطی کوتاہی سے سوائے انبیاء سے کوئی پاک نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ تو پھر انبیاء کے بعد انسان جتنے بھی ہیں وہ کوئی نہ کوئی خطا میں مبتلا ہے۔ اب اس خطا کی معافی ہے، غلطی ہو جائے تو معافی بنتی ہے۔ لیکن میں دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کے تم ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، میں اللہ محبت کروں گا، تمہیں دوست رکھوں گا۔ اور پھر اگلا انعام ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر اپنے گناہوں دی بھی ٹینشن نہیں لینا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر بخش دے گا ذُنُوبَكُمْ، جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنے بھی پاپ ہوں گے، جتنے بھی خطائیں ہوں گی، وہ سب کی سب بخش دے گا۔ کیوں کہ خطائیں بخشنا کسی بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اگلی آیت میں بھی یہی حکم ہے۔ اگلی آیت میں کل محبوب کہہ دو، فرما دو، قرآن بھی مصطفیٰ پر رب نازل کر رہا ہے، کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ محبوب کہہ دو، فرما دو، کل کہہ دو، کتنا پیارا جملہ ہے، کل کہہ دو نا، بول دو نا، آپ بھی بول دینا سبحان اللہ، اونچی بول دینا اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے قل، سونیا کہہ دو، اطیع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، والرسول، اور رسول کا کہنا مانا، حکم مانا، جس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے رسول کا حکم مانا، میرے حبیب کا ہو گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، مان کر جو بدل گیا، ہائے ہائے، مان کر جو بدل گیا، جس نے کہہ دیا پھر وہ بدل گیا، تو پھر سن لو رب کیا فرماتا ہے، جس نے حکم مانا،
فرمایا اے محبوب کہہ دو حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے فقط توحید بھی کرتے رہے، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں فقط اللہ اللہ کرتے رہے، محمد عربی کی اتباع نہ کرے تو پھر نماز بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اذان ہے تو وہ بھی اتباع محمد ہے، نماز ہے تو اتباع مصطفیٰ ہے، قرآن کا پڑھنا ہے تو یہ بھی اتباع مصطفیٰ ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے میں کسی حدیث کو نہیں مانتا، کسی حضور کے قول کو نہیں مانتا، حضور کے غلاموں کے اقوال کو نہیں مانتا، حضور کی سیرت طیبہ کو نہیں مانتا، اور میں تو فقط قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کے کلام کو مانتا ہوں، وہ بھی کافر ہے۔ ہاں وہ بھی کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ اور انہی مرتدوں کے بارے میں اللہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ پہلے انعام کرتا ہے محبوب تیری اتباع کر لے میں ان سے محبت کروں گا۔ اب اگلا اعلان ہے اگرچہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، رسول کا حکم مانتے ہیں، لیکن اگر وہ ماننے سے منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر اللہ کو خوش نہیں آتے، کافر۔ ان کو کیا رب نے بولا؟ کافر۔ اللہ کن کو؟ اللہ کے وہ توحید کو مان رہے، رب کو رب مان رہے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ نہیں مانتے، بات ہی یہیں پہ آ کر ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ جو میرا بننا چاہتا ہے، سونیا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، سونیا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو تیرا بن گیا وہی میرا ہے، اور جو تیرا بن گیا اسی کا سب کچھ ہے۔ اسے کہہ دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال کی قلم اٹھی نا، اس نے اسی لیے تو کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کی محمد سے اسی آیت کے تحت بھی بات آ رہی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو پھر فَاتَّبِعُونِی، جو محمد سے وفا کرتا ہے یُحْبِبْکُمُ اللہ تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات کرام قدر، حضور جانے جانا جانے کائنات، امام الانبیاء علی نبینا علیہ السلام کے غلاموں، حضور کی اتباع ہی بندے کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، حشر میں بھی کامیاب ہو جائے، تو پھر حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا۔ ایسا پٹا کہ دیکھنے والا دیکھ کر گئے وہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، وہ محمد کا غلام آ رہا ہے، اور جو محمد کا غلام ہوتا ہے وہی وقت کا امام ہوتا ہے۔ جو حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے اور مکے کی گھسیٹا جائے گلیوں میں، پھر مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر، گھسیٹا جائے مکے کی گلیوں میں، جرم کیا ہے کہ احد احد کہہ رہا ہے۔ جرم کیا ہے؟ محمدی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، محمدی یونیورسٹی سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اونچی بولو، نام بلال ہے، ذات حبشی ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں۔ نام بلال ہے، رنگ کالا ہے، ذات حبشی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، نہ رنگ ہے نہ روپ ہے۔ میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میں یار منان دا ٹک بھی نہیں۔ حضرات کرام قدر، اللہ اکبر، تے میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، تے میں مقدی کل مقا دیواں محمد جیا کوئی اور نہیں۔
حضرات کرام قدر حضور علیہ السلام کے غلاموں اور پھر میرے محبوب جیسا ہو بھی کیسے کوئی سکتا ہے؟ بے شک بے شک بے شک میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کوئی شفیع بلال نہیں بن سکتا، بے شک بے شک ہاں کوئی شفیع بلال نہیں بن سکتا۔ آج تک کوئی کیا کسی نے کہ میں بلال جی شفیع کیا؟ جب وہ کہے گا اور جواب آئے گا، سوال ہے وہ چلیا بلال دیا سی جنہیں مارا کھا کے لیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ مارا کھا کے بھی کہتا ہے حق حق سونے ہیں۔ بے شک اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر اور ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے چڑھے ہیں، اور مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آیا۔ پھر ہر غلام محمد کو اب ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہے، اللہ نہ ہمارے ماں باپ نے دیکھا ہے، لیکن میرے دوستوں اتنا تو ضرور ہے فقط حضور کے جو روزے کو دیکھا ہے، سبحان اللہ فقط ایک بار جو حضور کے روزے کو دیکھاتا ہے نا وہ ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے۔ اللہ جو نہیں دیکھ کر آتا وہ بھی دعائیں کرتا ہے، مجھے در پہ پھر بلا مدنی مدینے والے۔ جب کوئی مدینے جاتا ہے یا کوئی وہاں سے آتا ہے ایک کو لفظ زبان جاری ہے، من شہر مدینے لے جاؤ، من شہر مدینے لے جاؤ۔ حضرات کرام قدر میرے مصطفیٰ کے تو دیار پاک کا ہی عالم ہے، اور پھر کہوں تو یوں کہوں گا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور دیدار کا عالم پوچھنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کا عالم پوچھنا ہے تو پھر عبدالرحمن جامی سے پوچھ لو، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھ لو، جنہوں نے جاگتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 70 مرتبہ میرے مصطفیٰ کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات کرام قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہم اس محبوب کے غلام ہیں جن کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ آج یہ جو دن اتنے آسان انداز سے ہم منا رہے ہیں، جمعے کا دن ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، یا عید الفطر کا دن ہو، سج دھج کے بن سمر کر رب کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے بھی ہیں، مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت پر سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، خوش بختی ہے ہم سب کی کہ اللہ نے ہم جیسوں گناہ گاروں کو اپنے حبیب کی نسبت عطا کی ہے، اور ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس حبیب پر کیا کریں، درود و سلام پڑھا کریں۔ اس درود پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ حضور کی تو شان ورا الورا ہے، کیونکہ جن کی شان کے بارے میں رب کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا تیری خاطر تیرے ذکر کو اسی بلند کر چھڑے۔ جنہوں رب بلند کر رہے ہیں انہوں کوئی کٹا سکتا ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک وقت آئے گا خدا کو خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہنے والا تیرا میرا خدا ہوگا۔ ہاں ایک وقت آئے گا خدا کو خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایسا وقت وہ ہوگا اس وقت ایک خدا مصطفیٰ پکار رہا ہوگا۔ اس لیے رب فرماتے ہیں
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ، ہم اس محبوب کے غلام ہیں۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، میں حسب وقت اپنے حسب وعدہ اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔